جہاں بات رمضان کی آتی ہے تو لوگ زور و شوروں سے رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہر انسان اپنے حساب سے رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس کے پاس جتنا ہے یا پھر جس کو جتنا اللہ نے دیا ہے وہ اپنے اس حساب سے رمضان کی تیاری کرتا ہے۔ لیکن یہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مڈل کلاس سے آتے ہیں یا پھر لوور کلاس سے آتے ہیں، تو جب وہ ایسی تیاری دیکھتے ہیں، ایسی لوگوں کی تیاریاں دیکھتے ہیں نا جن کے پاس پیسے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید رمضان انہی کا ہی اچھا گزرتا ہے، یا پھر ان کے لیے ہی رمضان ہے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایسی فیلنگ ان کے دل میں آتی ہے، اور وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا اور ہم بھی رمضان اس طرح سے منا سکتے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ رمضان نہ کھانے پینے کا بالکل بھی مہینہ نہیں ہے۔ ہاں، جس کے پاس پیسے ہیں اللہ نے ان کو منع بھی نہیں کیا، یہ بھی ہے، کیونکہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا ہے تو آپ اپنے اوپر خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ روزے رہ رہے ہو تو آپ کو خرچ ہی نہیں کرنا ہے، آپ خرچ کرو، آپ پہننے اوڑھنے میں بھی کر سکتے ہو، کھانے پینے میں بھی کر سکتے ہو، پیسے ہے تو اپنے اوپر ظاہر ہے خرچ کرو آپ، کیونکہ اللہ نے کہیں منع نہیں کیا ہے اپنے اوپر خرچ کرنے سے، اسی لیے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جب مڈل کلاس یا لوور کلاس لوگ جب دیکھتے ہیں اس طرح کی تیاریاں، تو وہ ان کے من میں یہی آتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ساری چیزیں ہوتی اور ہم بھی نا اس طرح سے اتنے آرام سے روزہ رکھ لیتے۔ تو دیکھو، آزمائش نا ہم ایک ہی چیز بھول جاتے ہیں کہ آزمائش ہر انسان کے پاس ہے۔ دیکھو، آپ کے پاس نہیں ہے نا، تو آپ کی یہی آزمائش ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور اللہ آزما رہا ہے کہ آپ روزے رکھو گے کہ نہیں رکھو گے، آپ عبادت کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ اور جن کے پاس ہے، جنہیں اللہ نے دے رکھا ہے، ان کے پاس بھی یہی آزمائش ہے کہ اللہ نے انہیں اتنا دیا ہے، اب ان کو آزما رہا ہے اللہ کہ وہ روزے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کو ساری چیزیں دے رکھی ہیں۔ اب دیکھو، کسی انسان کے پاس جب راشن کی پوری چیزوں کھانے کے لیے ایک سے ایک اچھی چیزیں ہوں، پیسے ہوں ان کے پاس، کھا سکے، اس انسان کے لیے جو ہے اللہ آزما رہا ہے کہ بھئی اپنے اتنے سارے لطف کو چھوڑ کے، اتنے سارے آرام کو چھوڑ کے، اتنے ساری جو ہے اچھے اچھے کھانے کو چھوڑ کے تم میرے لیے بھوکا رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ تو آزمائش ان کے آگے بھی ہیں، کیونکہ ان کو اتنا دے رکھا ہے، تو وہ اپنے کھانے پینوں کا اچھی سی چیز چھوڑ کے کیا بھوکے رہیں گے اللہ کے لیے؟ اس کو یہ آزما رہا ہے اللہ، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو یہ آزما رہا ہے کہ تمہیں میں نے کچھ بھی نہیں دیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، تم میرے لیے روزہ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو۔ تو آزمائش نہ ہر انسان کے لیے ہے، کیونکہ جہاں بات آزمائش کی آتی ہے تو امیر غریب نہیں آتا، اللہ نے کہا ہر انسان کو آزماتا ہے، وہ اس کا طریقہ ہے اللہ کا، کسی کو دے کے کسی سے لے کر کے آزماتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میری ان ساری بہنوں کے لیے ہے، میری وہ پیاری پیاری سسٹر جو کہ مڈل کلاس ہاؤس وائف سے ہیں یا پھر لوور کلاس سے ہیں، اور ان کے دل میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمارا رمضان بھی اچھا گزرتا اور ہم بھی نا اس طرح کے روزے کر پاتے، اور ہر ساری چیزیں ہوتی، ہمیں کبھی بجٹ پلاننگ نہیں کرنی پڑتی، کچھ خریدنے سے پہلے، کچھ لینے سے پہلے، اب سحری سے پہلے، افطاری سے پہلے کچھ سوچنا نہیں پڑتا کہ یہ بنائیں گے تو کتنا خرچ ہوگا، یہ کریں گے تو کتنا خرچ ہوگا، یہ کپڑے خریدیں گے تو کتنا خرچ ہوگا۔ تو انہیں لگتا ہے کہ ہماری جو عبادت ہے، ہمارے جو روزے ہیں، وہ اس لیول کا نہیں، جس لیول کا مطلب کہ امیروں کا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے، کیونکہ رمضان کو ایک ہی دن رہ گئے ہیں، کل سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نا بابرکت مہینے میں جو ہے داخل ہو جائیں گے، اور اللہ پاک سب کو نصیب کرے، سب کو نصیب کرے انشاءاللہ تعالی، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا مجھے بھی، اور میں بھی آپ سب کو یاد رکھوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو رمضان کا جو اصل مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ذکر اور عبادت، اور ذکر عبادت ہر انسان کر سکتا ہے جس کے پاس صحت ہے، چاہے وہ امیروں میں ہو یا غریب میں ہو۔ تو انسان نہ آگے اگر بڑھے گا تو وہ اپنے ذکر اور عبادت سے بڑھے گا، نہ کہ اچھا سحری اور اچھی افطاری کھا کر کے بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اچھی سحری، اچھی افطاری جس کو نصیب ہے بہت اچھی بات ہے، اور جس کو نصیب نہیں ہے اس کو بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے، نراش نہیں ہونا ہے کہ اللہ نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں ہے نا۔ تو ایسا آپ کو نہیں سوچنا ہے، کیونکہ آپ بھی انہی کے برابر پہنچ جائیں گے جب آپ ذکر اور عبادت کریں گے، کیونکہ بہت سارے امیر لوگ ایسے ہیں
ہیں, صرف روزے رکھتے ہیں، پورے دن سو کر کے کاٹ دیتے ہیں، ہے نا، اے سی میں، کولر میں. اور بہت سارے غریب ایسے ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور پورے دن جا کے مزدوری کرتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ کن کا روزہ جو ہے زیادہ اچھا ہوگا؟ ظاہر ہے ان کا جو کہ پورے دن مزدوری کر رہے ہیں بھوکے پیاسے رہ کر کے، کیونکہ روزے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے سارے عیش و آرام کی چیز دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورے دن سو کر کے کاٹ دیں. ٹھیک ہے، اے سی کولر میں سوئے رہیں، پڑے رہیں، اور پورا دن جب گزر جائے تب نماز کے لیے اٹھیں پھر سو جائیں، پھر نماز کے لیے اٹھیں پھر سو جائیں. اور کچھ لوگ تو نماز بھی پھر قضا کر دیتے ہیں، اٹھ کے ہی پھر پڑھتے ہیں. تو یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے. روزے کا مطلب ہے عبادت کرنا ہے، سونے کے ٹائم پہ ہی سونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پورے دن سو کر کے ہی کاٹ رہے ہیں. تو روزے کا مطلب جو اصل ہے نا وہ ذکر اور عبادت ہے. انسان آگے اور پیچھے ذکر اور عبادت کے ذریعے جائے گا. یعنی کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ روزے میں رہ کے، چاہے آپ امیر ہیں، غریب ہیں، کیسے بھی ہیں، کیسی بھی کنڈیشن میں ہیں، عبادت کریں گے تو وہ چیز آپ کو آگے لے کر کے جائے گی، ہے نا، ایک دوسرے سے آگے کرتی ہے. اگر آپ ذکر کرتے ہیں، آپ عبادت کریں گے، آپ روزہ دل سے رکھیں گے، ہے نا، تو آپ کا جو روزہ ہے نا وہ آپ کو آگے لے کے جائے گا. لیکن اگر آپ چاہے امیر میں سے ہیں، غریب میں سے ہیں، صرف روزہ فارمیلٹی کے لیے رکھ رہے ہیں، یا مجبوری میں رکھ رہے ہیں، یا آپ کا من نہیں ہے، پریشر میں آ کے رکھ رہے ہیں، یا پھر آپ رکھنا نہیں چاہتے ہیں لیکن آپ اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بوجھ دے دیا ہے، اللہ نے فرض کر دیا ہے 30 روزے، تو اب تو رکھنا ہی ہے، بچ نہیں سکتے، ایسا کچھ آپ نے سوچ رکھا ہے پھر رکھ رہے ہیں، تو پھر آپ روزہ رکھ کے بھی مطلب نہ کے ہی برابر ہو جائے گا. تو اسی لیے کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ اللہ نے ان کو سحری اور افطاری اتنی اچھی دی ہے تو مطلب وہی آگے ہیں. ایسا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں آتا کہ جس کے پاس دولت ہے وہ آگے ہے. جس کے پاس عبادت ہے، جس کے پاس ذکر ہے، جس کے پاس توفیق ہے، جس کے پاس دین ہے، وہی انسان آگے ہیں. امیر غریب کا تو ذکر ہی نہیں آتا ہے. تو اس رمضان میں میری پیاری پیاری سسٹر، چاہے آپ کسی بھی کلاس سے ہیں، مڈل کلاس ہیں یا ہائی کلاس ہیں یا پھر لوور کلاس ہیں، اپنی عبادت پہ فوکس کریے، اور اللہ نے جو نصیب کیا ہے دسترخوان پہ الحمدللہ بسم اللہ کر کے، ماشاء اللہ کر کے، اس کو جو ہے اللہ کا شکر کر کے اس کو جو نا کھانا شروع کریے. چاہے سحری میں جو دی ہے، جو افطاری میں دی ہے، بس مجھے تو لگتا ہے سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ جو اللہ نے نصیب کر دیا دسترخوان پہ آپ نے کھا لیا نا، وہی سب سے بڑی خوشی ہے، وہی سب سے بڑی جو ہے اللہ کا شکر ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں. کیونکہ کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ہر انسان کو ہر طرح، اور میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ کبھی انسان کوئی روزے میں بھوکا رہ رہا ہو. کبھی ایسا آپ نے ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ کبھی آپ نے کچھ نہیں بنایا بائی چانس، یا پھر کسی وجہ سے نہیں بنایا ہو، یا کوئی بھی وجہ رہی ہوگی، تو اس دن بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کے یہاں افطاری آ جاتی ہے. یعنی کہ دیکھو، اللہ کے لیے اگر بھوکا رہو نا تو اللہ کے نام پہ رہ رہے ہیں نا اگر بھوکا، تو اللہ آپ کو افطار سے پہلے آپ کو کھانا ضرور بھیجے گا، چاہے کسی کے ذریعے بھی بھیجے لیکن بھیجے گا ضرور. میں نے تو بہت بار ایسا آزمایا ہے کہ میرے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ افطار میں لیٹ ہو گیا، یا پھر کوئی چیز نہیں ہے، یا پھر میں نے اس دن افطار نہیں بنایا، میری طبیعت خراب ہے، تو شوہر جی بولتے ہیں کہ چلو باہر سے لے آئیں گے. لیکن باہر سے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اتنی جگہ سے اس دن افطاری آ جاتی ہے نا، میں خود تعجب کرتی ہوں کہ یہ افطاری آ کہاں سے گئی. تو وہی ہے نا کہ اللہ کے نام پہ اگر کوئی انسان بھوکا رہ رہا ہے نا، تو یہ ٹینشن مت لو کہ افطار میں کیا بناؤں گی، میں کیا کھاؤں گی. نہیں بھی کچھ ہوگا نا تو اللہ آپ کو بھوکا نہیں رکھے گا، کہیں نہ کہیں سے ضرور آپ کو دے گا. تو اس لیے نا کہ بس وہ ہے نا، عقیدہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، تو پھر اللہ نا کبھی بھی نا آپ کو بھوکا نہیں رکھے گا. تو اسی لیے یہ ٹینشن چھوڑ دیجئے آج سے ہی، بلکہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ کل سے ہی رمضان شروع ہے کہ میں سحری افطاری کا کیسے بجٹ بناؤں، کیسے مینٹین کروں، کیا کروں گی، میرا تو اتنا بجٹ نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل سب چھوڑ دیجئے. صرف اور صرف آپ فوکس کریے کہ مجھے دل سے عبادت کرنی ہے، مجھے تہجد پڑھنی ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور جو ہے ایکسٹرا جو بھی چیزیں ہیں اذکار وہ سب کرنے ہیں مجھے، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکوں، اور دل سے روزے رکھنے ہیں، تاکہ ہمارا یہ جو رمضان ہے نا، یہ سب سے اچھا رمضان ہو سکے. اب تک جتنے رمضان ہوئے نا اس سے بھی اچھا ہم اس رمضان کو کر سکیں، کیونکہ آگے کا تو کوئی بھروسہ نہیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ ساری نیت کرنی ہے، اور یہ ٹینشن اور دل سے نکال دیجئے کہ کیسے سب کچھ مینیج ہوگا. اللہ سب کرا دیتا ہے. میں کیسے یقین دلاؤں آپ کو، میں دلا نہیں سکتی، صرف میں بول سکتی ہوں، کیونکہ میں نے بہت چیز فیس کیا ہے. بہت بار ایسے معجزے دیکھے ہیں میں نے، جو کہ زبان سے انسان، مجھے نہیں لگتا کہ ظاہر کر کے میں آپ کو بتا سکتی ہوں. لیکن آپ یقین کرتے ہیں اگر میری بات پہ، تو یقین کریے کہ اللہ اس طرح سے پورا کر دے گا نا آپ کا ہر چیز.
پورا مہینہ بھی، بچوں کے کپڑے بھی، عیدی، ہر چیز اتنے اچھے سے مینٹین کر دے گا، آپ کو خود یقین نہیں ہوگا کہ یار اتنا تو ہمارا بجٹ نہیں تھا لیکن یہ سب کیسے ہو گیا. تو پھر آپ بولیں گے کہ نہیں واقعی میں ہو جاتا ہے. بس عبادت جو ہے نا دل سے کرنی ہوتی ہے، اور یقین ہمیشہ اللہ پہ ہونا چاہیے. کم ملے تو بھی یقین ہونا چاہیے، اور زیادہ اللہ نے دے دیا تو بھی اس پہ ہی یقین ہونا چاہیے، بے شک اللہ کی طرف. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. میں پوری کوشش کر رہی ہوں اپنی ساری بہنوں کو موٹیویٹ کرنے کی کہ آپ کو دل سے عبادت کرنی ہے اور کچھ ٹینشن آپ کو نہیں لینی ہے. اور آج کا دن نا میرے لیے بہت زیادہ بزی تھا، تو میں نے جو جتنے بھی رمضان میں برتن یوز ہونے والے ہیں وہ سارے نکالے. میں نے کچن کے جو اوپر والا سلیب ہے وہاں رکھا تھا، تو بہت زیادہ وہ گندے ہو گئے تھے، جو کہ ابھی میں نے سٹارٹنگ میں دکھایا وہ سارے میں نے دھل لیے ہیں. پھر رات میں نا میں چلی گئی تھی مارکیٹ، تو رات کا کھانا جو ہے وہیں سے لے آئے تھے، کیونکہ بہت دیر ہو گیا تھا، کیونکہ اگلے دن سے تراویح ہوگی، کیونکہ روزے سے ایک دن پہلے تراویح شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں جو اس دن نہیں جا پاؤں گی پھر، اور پھر جب تک تراویح چلے گی تب تک تو پاسبل نہیں ہوتا ہے مارکیٹ جانا، اکیلی تو میں جاتی نہیں ہوں. تو اسی لیے جو ہے منگل والے دن ہی ہم لوگ چلے گئے. وہاں منگل مارکیٹ بھی لگتی ہے، اور جہاں ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ روز ڈیلی والی مارکیٹ بھی ہوتی ہے. تو وہاں سے ہم نے جو ہے سامان لیا ہے رمضان کا، جو بھی رمضان میں جو بھی چیزیں ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں. لیکن آج کے ولاگ میں نہیں دکھا پاؤں گی، کیونکہ ولاگ بہت زیادہ پہلے سے ہی لمبا ہو چکا ہے. تو میں یہی اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ میں جو ہے نا میں ضرور آپ کو دکھاؤں گی. شاید اگلا ولاگ آپ کو پہلے رمضان کو دیکھنے کے لیے ملے، اس دن سارا میں آپ کو دکھا دوں گی. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.